تاجدار مدینہ علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں لگوائی. اب ضروری اعلان آپ سماعت فرمائیں. الحمدللہ بحمد تعالی ہمارے اس علاقے بغنوتر گلاگا میں انوار مدینہ جامعہ انوار مدینہ کے نام سے ایک مدرسہ قائم ہوا ہے جس کے اندر حفظ تو پہلی سے شروع تھا. الحمدللہ بحمد تعالی مجھے آج صبح لیاقت عباسی صاحب نے یہ بتایا کہ ہم نے وہاں پہ درس نظامی کا نظام بھی شروع کر دیا ہے. جو حضرات یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوائیں تو وہ جامعہ انوار مدینہ گلاگا بغنوتر میں آ کے رجوع فرمائیں. حفظ قرآن کی کلاسیں بھی لگتی ہیں ظہر کی نماز سے لے کے عصر تک انشاءاللہ عز و جل. درس نظامی کا انتظام وہاں کیا گیا ہے. جو لڑکے اسکول پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا ٹائم ہے. اسکول سے فارغ ہو کر نماز ظہر کے بعد وہ مدرسے میں حاضری دے سکتے ہیں. آپ اپنے مدارس کے ساتھ تعاون فرمائیں. اللہ رب العالمین آپ کا یہاں آنا بیٹھنا پڑھنا پڑھانا جناب صدیق کی صداقت کے صدقے میں, فاروق کی عدالت کے صدقے میں, عثمان کی سخاوت کے صدقے میں اور مولا علی کی شجاعت کے صدقے میں قبول اور منظور فرمائے. آج کی یہ محفل پاک ایصال ثواب کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. آج کی اس محفل پاک کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت منبع رشد و ہدایت پیکر اخلاص و محبت حضور قبلہ آغا جی سرکار فرما رہے ہیں. آپ میں بڑے ادب کے ساتھ ملتمس ہوں, بڑی عاجزانہ درخواست کے ساتھ ملتمس ہوں اپنے پیر و مرشد حضور قبلہ عالم آغا جی سرکار سے کہ وہ اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں. آپ کے آنے سے قبل اتنا زوردار نعرہ لگائیں کہ سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم طہر قلبی من النفاق واعمالی من الریاء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانة فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور. اللہم یا نور تنورت بالنور والنور فی نور نورک یا نور. اللہم بارک علینا وادفعنا بلعانا یا رؤوف لبیک واکرم لبیک ویبا شافی القبول. اللہم ارزقنا خیر دارین مع القرب والاخلاص والاستقامت بلطفک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی واصحابہ اجمعین وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں, بھائیوں, بچوں, ماؤں, بہنوں, آپ سب یہ جانتے ہیں کہ اس رب کائنات کی توفیق سے
اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی عطا سے، اس کی عنایت سے اس نے آج ہم سب کو اس پاکیزہ نورانی محفل کے اندر یکجا کیا، اکٹھا کیا۔ یہ محفل ایصال ثواب کی محفل بھی تھی، محفل نعت بھی تھی، لیکن میرا ایمان، میرا یقین ہے کہ ایسی پاکیزہ محفلوں کے اندر عام آدمی نہیں آ سکتا، ان میں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ آنا کسی کے بس میں نہیں۔ عام محفلیں ہوتی ہیں، سرکاری محفل ہو جائے، گھروں کی محفل ہو جائے تو وہاں گارڈ کھڑے کر دیے جاتے ہیں، کارڈ دیکھنا اور پھر اندر آنے دینا۔ یہ تو خاص محفل ہے، اس میں وہی آئیں گے جو خاص الخاص ہو، وگرنہ ہوگا یہ کہ ارادہ ادھر کریں گے، راستے میں کوئی اور کام پڑ جائے گا، قدم ادھر کو اٹھائیں گے، جائیں گے کہیں اور پھر معاملات ایسے ہو جاتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مختصر بات کروں تاکہ نماز سے قبل ہماری یہ محفل اپنے اختتام کو پہنچ جائے، کیونکہ اول جو ہمیں حکم ہے وہ نماز کا ہے۔ تو میری کوشش ہوگی کہ میں اپنی بات کو جتنا بھی مختصر کر سکتا ہوں اتنا مختصر کر کے نماز سے قبل ہم اس محفل پاک کو اپنے اختتام کی طرف لے کے جائیں۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجی محمد یونس کو یہ اعزاز بخشا کہ ان کی اولاد طارق بھائی، نعیم اور فہیم اور ان کے بھائی حاجی نظر صاحب اور آپ جتنے بھی برادری کے لوگ ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج ان مرحوم کے لیے ہم سب یہاں پہ قرآن اور حدیث کی محفل کو سجا کے بیٹھے ہیں، اللہ کے ذکر کو سجا کے بیٹھے ہیں، اللہ کے محبوب نبی کے ذکر کو سجا کے بیٹھے ہیں۔ میں اکثر اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں بھی ایسی اولاد عطا کرنا کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں، رخصت ہو جائیں، تو پھر ہمارے پیچھے کوئی ہاتھ اٹھانے والا رہ جائے۔ آج عالم یہ ہو گیا ہے کہ سالوں گزر جاتے ہیں، ماں باپ کی قبر پہ کوئی جاتا تک نہیں، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ماں کی قبر کہاں گئی، باپ کی قبر کہاں گئی، بارشوں میں ختم ہو گئی، کسی کو احساس نہیں ہوتا۔ وہ ماں باپ جنہوں نے پیدا کر کے تکالیف برداشت کر کے ہمارے لیے دنیا میں آسائشوں کا اہتمام کیا، اسی لیے اللہ اور اللہ کے محبوب نبی فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے ماں باپ کے چہرے کو مسکرا کے ایک دفعہ دیکھا 7 قبول حجوں کا ثواب ملے گا۔ ماں باپ کی شان یہ ہے، ہم پیسہ خرچ کر کے، پیسہ لگا کے، ویزا لگا کے، جہازوں کے اوپر بیٹھ کے وہاں پہ جاتے ہیں، ہوٹلوں میں عالی شان ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں، ہمیں یہ خبر نہیں ہوتی کہ ہمارا یہ حج قبول ہوا یا نہیں۔ میرا اللہ اتنا رحمان، اتنا رحیم، اتنا عطا کرنے والا کہ وہ کہتا ہے ماں باپ کے چہرے کو مسکرا کے دیکھ، تجھے میں 7 قبول حجوں کا ثواب دے گا۔ جب یہ بات آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بتائی کہ اے صحابہ، اپنی ماں باپ کے چہرے کو مسکرا کے دیکھو، 7 قبول حجوں کا ثواب ملے گا۔ صحابہ نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ، اگر ہم دن میں 100 مرتبہ دیکھیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا، صحابہ تمہیں اللہ کی عطاؤں پہ شک ہے کیا؟ اس کے رحمت کے خزانوں میں تمہیں شک ہے؟ وہ اللہ تو اتنا نوازنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، تو وہ بہانے ڈھونڈے گا تمہیں بخشنے کے۔ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو۔ اس جہان کے اندر اللہ نے فرما دیا، جنت کو ڈھونڈنے کے راستوں میں اللہ نے ایک راستہ یہ بھی بتایا کہ ماں کی خدمت کر۔ میں نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا۔ آج ہم دیکھیں ذرا ہمارے ماں باپ کا کیا حشر ہوتا ہے، کوئی خیال نہیں کرنے والا ہوتا، انہیں دیکھنے والا نہیں ہوتا، کس حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ بابا جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوشیاں مناتے ہیں،
مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، رشتہ داروں عزیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں کہ آؤ آج ہمارے گھر میں اولاد پیدا ہوئی، اللہ نے بیٹا دے دیا۔ کیسے ماں وہ بچہ جب بستر میں پیشاب کرتا ہے سردی کے دنوں کے اندر اس کو اٹھا کے خشک جگہ رکھتی ہے، خود اس کے پیشاب کے اوپر گیلی جگہ پہ لیٹ جاتی ہے، ساری رات گزارتی ہے۔ بچے کو ذرا سا سانس مشکل سے آنا شروع ہو جائے، اس کو ذرا سی تکلیف ہو، ماں تڑپ جاتی ہے، روتی ہے، میرے بچے کو کیا ہوا، سینے سے لگاتی ہے، چومتی ہے۔ ماں کی محبت کا یہ عالم ہوتا ہے۔ چھوٹا بچہ جب ہوتا ہے، بڑا ہو کے تو پھر وہ اپنی عادتوں پہ چلا جاتا ہے۔ ماں بچے کو مارے بھی کسی وجہ سے، دھتکارے، دھکا دے، باپ اٹھانے کی کوشش کرے، بھائی اٹھانے کی کوشش کرے، بہن اٹھانے کی کوشش کرے، بچہ اور چیخے گا، چلائے گا۔ ماں مار رہی ہوتی ہے، دھکا دے رہی ہوتی ہے، ماں کے کلیجے کے ساتھ لگتا ہے، اسے چین آ جاتا ہے، رونا بھول جاتا ہے، چیخنا چلانا بھول جاتا ہے۔ وہی ماں جب اسے اولاد کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، جب ماں دیکھتی ہے میرا لاڈلا آئے گا، انتظار کرتی ہے دن رات، آئے گا میرا لاڈلا، میرا بیٹا آئے گا، تو بیٹا جب آتا ہے تو سیدھا بیوی کے کمرے میں جاتا ہے، ماں کی قدم بوسی کے لیے نہیں جاتا۔ اس ماں کا کیا کلیجہ ہوگا جو اپنے لاڈلوں کو اپنے سامنے دیکھ دیکھ کے روتی ہوگی کہ یہ میرے پاس آتا نہیں ہے، میرے سینے سے لگتا نہیں ہے۔ ماں کے سینے میں اللہ نے وہ ٹھنڈک رکھ دی ہے، وہ ٹھنڈک رکھ دی ہے کہ سارے جہاں کا ستایا ہوا ماں کے کلیجے کے ساتھ جا کے لگتا ہے تو اسے ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، بھول جاتا ہے اپنی تکالیف کو، اپنی مشکلوں کو، اپنی پریشانیوں کو۔ لیکن پھر جب ماں کے پیار سے دور ہوتا ہے تو پھر زمانے کی مار اسے پڑنا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ زمانے کی مار میں ایسا الجھ جاتا ہے، ایسا الجھ جاتا ہے کہ اسے پھر زمانے کی زمانہ اسے ہوش نہیں آنے دیتا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میں نے کہا میں مختصر اپنے بیان کو جاری رکھوں گا، مختصر کروں گا کہ اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی ان تین بیٹوں کو، اس خاندان کو، بھائیوں کو، کہ آج وہ ان کی یاد کو تازہ کر کے بیٹھے ہیں۔ جتنی دیر اللہ کے محبوب نبی کا ذکر ہوتا رہا، جتنی دیر اللہ کا ذکر ہوگا، جتنی دیر قرآن پڑھا گیا، میرا ایمان، میرا یقین ہے کہ میرے رب نے حاجی یونس صاحب کی روح کو اور درجے بلند کیے ہوں گے۔ میں عموماً تفرقے کی بات نہیں کرتا ہوں، نہ مجھے پسند آتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات کروں جس سے کسی اور کی دل آزاری ہو جائے، دل شکنی ہو جائے۔ میں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں کہ ہر فرقہ ہمارا قابل احترام ہے۔ جو بھی اللہ اور اللہ کے محبوب نبی کا پیغام لوگوں کو دیتا ہے، جو نماز کی طرف بلاتا ہے، جو قرآن کی طرف بلاتا ہے، میرے سر کا تاج ہے۔ یہ سارے پھول ہیں، کوئی لال ہے، کوئی سفید ہے، کوئی پیلا ہے، دین کے ساری خدمت گزار ہے۔ ہماری اپنی کمکلی کی وجہ سے ان میں تفرقہ بازی آ گئی۔ میں سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ شلوار اگر میری اونچی ہو جائے گی تو میرے درجے بلند ہو جائیں گے، نیچی ہو جائے گی تو بند ہو جائیں گے، یہاں پہ ہاتھ ہوگا تو کیا ہوگا؟ انما الاعمال بالنیات۔ اللہ نیتوں کا اجر دیتا ہے، اس اللہ کے حضور جھک جاؤ، سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اللہ گواہ ہے کتنے لوگ میرے پاس، خاص طور پہ جوان بچے آگے مجھے پوچھے، سرکار آگے جی ہم کون سی نماز ادا کریں، کس طرح پڑھیں؟ میں یہی کہتا ہوں اللہ کے بندے نماز ادا کرو، یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ کسی پیر کا، کسی مولوی کا معاملہ نہیں ہے۔ مجھے دنیا کی کسی مسجد میں لے جاؤ، میں نماز پڑھتا ہوں، کیونکہ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ میں نے اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے۔ تو نماز اللہ کے لیے، قرآن اللہ کا۔ یہ سارے ایسے ایک دوسرے کو الجھا کے میں ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا ہوں۔ بہرحال پچھلے دنوں میری ایک بحث، ایسے بحث میں کبھی بحث میں بھی نہیں پڑھتا ہوں، لیکن ایک بندہ میرے پیچھے ہی پڑ گیا۔ میں نے اسے کہا یار میں علم والا نہیں ہوں، مجھے علم نہیں آتا، علم کی بات نہیں آتی،
انہوں نے کہا نہیں جی پھر پیر کس بات کی ہو؟ میں نے کہا یار پیر میں نہیں ہوں، میں تو بس اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہوں، اور میں تو ڈیوٹی کرتا ہوں اپنی، دن ہو رات ہو گرمی ہو سردی ہو کچھ بھی ہو، میں تو اس کا پیغام پہنچانے والا ہوں۔ لوگ میرے پاس آتے ہیں، میں اس کا کلام پڑھتا ہوں، اسے دعا کرتا ہوں، پھر وہ جانے اور بندہ جانے، میں تو اپنی ڈیوٹی کرتا ہوں۔ ہاں سوال کرو، وہ ایسے الجھانے والی بات ہو جاتی ہے، میں کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن وہ موضوع میں آ گیا میرے ایسے ذہن کے اندر۔ مجھے کہنے لگے نعوذ باللہ استغفر اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے۔ میں نے کہا اچھا مجھے تو پتہ نہیں ہے، تو مجھے بتا نا کیسے تو یہ بات کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں وہ غیب کا علم نہیں جانتے؟ ہاں جی وہ انہیں تو جو حدیث آتی تھی۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا میں تجھے قرآن کے حوالے سے 2 سوال کرتا ہوں، تو نے تو ایک کر دیا، میں تجھے 2 سوال کرتا ہوں۔ یہ تو وہ ہیں جو اللہ فرماتا ہے نبی میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں اس کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا، وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اور وہ علم جو تیرے پاس آیا کہاں سے آیا؟ تو مجھے بتا، خدا نے ڈائریکٹ تیرے دل کے اندر ڈالا؟ یہ قرآن ڈائریکٹ تیرے دل کے اندر اللہ نے آ کے ڈالا؟ کس کے ذریعے سے پہنچا؟ کس کے وسیلے سے پہنچا؟ کس نے بتایا؟ بہرحال میں نے اسے کہا میں قرآن کے حوالے سے 2 سوال تجھ سے کرتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے علم نہیں ہے، میں علم والا نہیں ہوں، میں بس ایسے اپنے حال میں مست رہنے والا ہوں۔ کوئی مجھے پیر کہتے بسم اللہ نہ کہے بسم اللہ، کوئی کہے گناہگار بسم اللہ، کوئی کہے کچھ بھی نہیں ہے بسم اللہ۔ بہرحال میں نے کہا مجھے یہ سوال بتاؤ، فرعون کا واقعہ قرآن میں پڑھا ہے؟ کہتا ہاں جی قرآن پڑھے ہوئے؟ ہاں جی پڑھے ہوئے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتا، وہ فرعون کو کس نے بتایا تھا کہ تیرے دور حکومت کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری تباہی و بربادی کا باعث بنے گا؟ ایسا ہی ہے نا، قرآن میں ہے نا۔ تو میں نے کہا مجھے یہ بتا کہ اس فرعون کو کس نے بتایا؟ اللہ نے آ کے بتایا فرعون میں ایک بچہ پیدا کرنے لگا ہوں۔ کس نے بتایا؟ کہ جو اس دور کے نجومیوں نے۔ وہ تو خدا تجھے غلط کرے، ایک نجومی کو اتنا علم ہے کہ وہ 50 سال پہلے فرعون کو بتا رہا ہے کہ تیرے دور حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری تباہی کا باعث بنے گا۔ اوہ بدبختہ، وہ جو تخلیق کائنات ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، انہیں کوئی علم نہ ہوگا۔ اور دوسری بات میں نے کہی قرآن کے حوالے سے، میں نے کہا یہ بتا حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہے قرآن پاک کے اندر؟ ہاں پڑھا ہوا ہے۔ مجھے یہ بتا وہ سلیمان کون تھے جن کا ذکر اللہ نے قرآن عظیم میں کیا؟ وہ کون تھے؟ میرے جیسے بندے تھے، کوئی پیر تھا، کوئی مولوی تھا، کیا تھا وہ؟ جی نہیں وہ نبی تھے۔ ہاں میں نے کہا نبی تھے، یہ تجھے پتا ہے نبی تھے؟ ہاں جی۔ میں نے کہا مجھے یہ بتا کہ جب اس نے اپنے دربار میں بیٹھ کے کہا کہ کون ہے ایسا میرے دربار کے اندر جو ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لے آئے؟ نے کہا ایک جن تھا ان کے دربار میں، اس نے کہا سلیمان میں لے کے آؤں گا، کتنی دیر میں لائے گا؟ کہ سلیمان جتنی دیر آپ کا یہ دربار ختم ہوگا اتنی دیر میں وہ تخت اڑا کے ادھر لے آئے۔ میں نے کہا پھر اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ وہ جن لے کے آیا تھا تخت کہ نہیں وہ ایک انسان لے گیا تھا؟ میں نے اس نے کیا کہا؟ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک انسان تھا، عام انسان درباری تھا۔ اس نے کہا سلیمان، حالانکہ وہ نبی نہیں تھا، سلیمان نبی تھا، عام انسان دربار میں بیٹھ کے کہتا ہے سلیمان پلک جھپکا وہ تخت ادھر ہوگا۔ وہ بدبختو، عام انسان کو رب اتنا عظیم رب نواز دیتا ہے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے اسے علم نہیں تھا۔ کیسے ہم انسان جس کی شفاعت مانتے ہیں قیامت کے دن دنیا کے اندر اسے نہیں مانتے؟ لیکن درود آپ درود پڑھتے ہیں؟ ہاں درود پڑھتا ہوں الحمدللہ، ہر وقت پڑھتا ہوں۔ میرا علم بھی یہی ہے، میری پڑھائی بھی یہی ہے، میرا دم بھی یہی ہے، میرا سارا کچھ یہی ہے۔ نہیں وہ تو ہر جگہ نہیں پڑھا جاتا، نماز میں بھی اگر آپ جو ہے نا وہ اضافی پڑھ جائیں گے تو سجدہ صاحب ہو جاتا ہے۔ اچھا حدیث مبارکہ ہے جبریل علیہ السلام کے حوالے سے کہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں
فرمانے لگے یا رسول اللہ میں آپ پہ قربان، آپ کے نالین پہ قربان، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوت وہ علم عطا کیا کہ آسمان سے برسنے والی برسات کے ایک ایک قطرے کو میں یوں دیکھتا ہوں اور شمار کر لیتا ہوں، گن لیتا ہوں۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے وہ قوت وہ علم عطا فرمایا، وہ نگاہ عطا فرمائی، آسمان پہ چمکنے والے ستاروں کو ایک نگاہ میں دیکھتا ہوں اور انہیں شمار کر لیتا ہوں۔ تیسری مرتبہ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ قوت اور علم عطا کیا کہ زمین کے اوپر، اس کائنات کے اوپر جتنے بھی ریت کے ذرے ہیں میں ایک نگاہ ڈالتا ہوں، انہیں دیکھتا ہوں، انہیں شمار کر لیتا ہوں، انہیں گن لیتا ہوں۔ اور میں نے کہا پھر اگلی بات کیا کہی جبریل علیہ السلام نے، جو کہتے ہو درود پاک نہ پڑھا کرو۔ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ تمام عمل کر لیتا ہوں، لیکن جو انسان آپ کے اوپر درود پاک پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر جو اللہ کی رحمتیں اور نور برس رہا ہوتا ہے، یا رسول اللہ میں اسے شمار نہیں کر سکتا۔ پھر کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے یا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دعا جو ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہو جاتی ہے۔ عمر فاروق یہ میرے الحمدللہ زبیر شاہ جی میرے مرید بھی ہیں، ہمارے خطیب بھی ہیں، امام بھی ہیں، جو پوڑی میں مسجد المدرسہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرمائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انسان جو دعا کرتا ہے، اللہ سے جو دعا مانگتا ہے، وہ زمین اور آسمان کے درمیان جا کے لٹک جاتی ہے، معلق ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ دعا جس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھا جائے اور بعد میں درود پاک پڑھا جائے، وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں براہ راست پیش کر دی جائے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں نے کہا کہ میں ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا ہوں، لیکن جہاں بات آ جائے حق بات کرنے کی تو پھر کرنی پڑ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک قرآن اللہ کو ماننے والے، اس نبی کے امتی، پھر ایسی باتوں کو کیوں اتنا اچھالا جاتا ہے کہ کسی دوسرے کی دل آزاری ہو جائے۔ میں نے اسے کہا تو کیسا بدبخت آدمی ہے، بجائے اس کے کہ رحمت للعالمین ہونے کا تو فائدہ اٹھائے، تو امتی ہے، تو ایسی باتیں کیوں نکالتے ہو کہ جو درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے، درود نہ پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے کہا یہ پڑھا ہے تم نے؟ ہاں، بڑی دیر بحث کرتا رہا۔ نہیں، یہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ اللہ جی کیا فرماتے ہیں قرآن پاک میں؟ میں کوئی حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ قرآن پاک میں ہے نا۔ اللہ نے ایک فرمایا اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھا کرو۔ یہ کون حکم دیتا ہے؟ میں پیر تو نہیں کہہ رہا ہوں، تو مولوی تو نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے۔ اور پھر یاد رکھو اللہ کے محبوب نبی فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر ایک دور ایسا بھی آئے گا جب اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ کا نام لینے والا اس پوری کائنات میں ایک بھی انسان نہ رہے گا، تمام کفر کے اندھیروں میں ڈوب جائیں گے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ اللہ نے فرمایا نا۔ تو دنیا کے اندر جب اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، اس وقت بھی اللہ اور اس کے فرشتے اپنے محبوب نبی میں درود پڑھ رہے ہوں گے نا۔ تو پھر کون
روکے گا اللہ کو؟ کون روکے گا اللہ کے فرشتوں کو؟ مجھے تو تم کہہ دو گے وہ درود ہر جگہ نہیں پڑھتے، وہ درود نہ پڑھا کرو۔ ہمارے آستانے پہ اسلام آباد میں کوئی ایسے لوگ، دنیا دور دور سے جاتی ہے، کوئی بیچارہ اپنی بیوی کے ساتھ گیا تو راستے میں کوئی سے مل گیا تو اس نے پوچھا جی آقا جی کا آستانہ کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کیوں ادھر کے کرسو ہوئے جا کے؟ میں نے کہا جی دم کرا، اور اتنا کیا کرسو ہر ویلے ہوتے ہو درود ہی پڑھنے رہنے۔ میں شکر الحمدللہ ایک گواہی تو میرے حق میں آ گئی اللہ جی۔ میں نے کہا اس بندے کو پکڑ کے لاؤ، اسے کہو اللہ کے حضور جب تم پیش ہو میں بھی پیش ہوں تو میری گواہی دے دینا۔ اللہ ہاں 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 اللہ یہی ہے جو دنیا میں درود پڑھا کرتا تھا، بس تو ایک بندہ گواہی دے دینا کہ اللہ یہ وہی ہے جو دنیا میں درود پڑھتا تھا۔ اللہ کے بندو، بات یہ ہے کہ ایسی باتوں سے اپنے ایمان کو بھی خراب کر دیتے ہو اور دوسروں کے اوپر الزام تراشی بھی آ جاتی ہے۔ اللہ سے ٹائم کیا ہو گیا؟ 1:15 انشاءاللہ 1:30 بجے جماعت ہوتی ہے، 1:30 بجے تک انشاءاللہ ہم جماعت کے لیے بھی بندوبست کریں گے، نماز باقاعدہ یہاں پہ ہوگی۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم سب کو یہاں پہ جمع کیا، ہم نے آقا دو جہان کی ثناخوانی بیان کیا، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے پیغام کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم عطا کیا اس کے مطابق میں نے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ بہرحال یہ ہے کہ اگر اس دوران کوئی ایسی بات نکل گئی ہو جو کسی کی دل آزاری کا باعث بنی ہو، کسی کا دل دکھا ہو، تو میں یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی معافی کا خواستگار ہوں، آپ لوگوں سے بھی ہوں۔ میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں، میں نے پہلے بیان کیا ہے، صرف اپنی بات کو میں بیان کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میں بھی غلط ہوں، لیکن میرا جو علم مجھے کہتا ہے، جو میں نے قرآن پڑھا، جو میں نے حدیث پڑھی، جو علماء کرام سے سیکھا، اس میں یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے محبوب نبی کے ذکر میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اصل معاملہ یہ ہو گیا کہ دو طبقے میں بار بار میں علماء کرام سے بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دو طبقے ہمارے بگڑ گئے، سارے نہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک میرا دور آئے گا علماء سو پیدا ہوگا، تو یہ دور وہ آ گیا کہ اب ہمارے پیر صاحبان بھی اور علماء کرام، تو میں نے نہیں کہتا ہوں، مولوی کہتا ہوں کہ وہ بگڑ گئے، معاشرے کے اندر بگاڑ آ گیا۔ وہ ایک اسی طرح آخری بات کہتا چلوں، دین سے ہٹ کے ہے لیکن میں بات ایسے کرتا چلوں کہ کسی مسجد کے اندر یا آستانے کے اندر پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے یا مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ درس دے رہے تھے، ایک بندہ ایسے ہاتھ میں چھری لے کے تیزی سے، یہ میرا بچہ وقاص ہے ایسے چھری لے کے اندر داخل ہوا، جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا اوہ تُساں کیڑا نیک ہے بھائی سارے۔ ان لوگوں نے اس کو دیکھا، ہاتھ میں تیز دار چھری ہے اور پوچھ رہا ہے کون نیک ہے، سارے ڈر گئے، چپ رہ گئے کہ یہ تو خطرناک موڈ کے اندر آیا ہے، بڑا غصے میں ہے اور چھری بھی ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے، تو پوچھ بھی رہا ہے نیک کیڑا بھائی تھوڑے جو دسو کیڑا نیک ہے۔ کوئی نہ بولا، تو ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نیک ہوں، باہر اچھو، باہر لے گیا، دیکھا تو 3 بکری باندھے، میں نے کہا حضور دعا کرو تو ایک بکری ذبح کر سکتے۔ وہ بزرگوں نے دعا کی، اس نے چھری پھیری، انہوں نے کہا بزرگوں آپ ادھر ہی کھڑے ہو، 2 بکری رہ گئے، میں کوئی اور نیک بندہ دیکھتا ہوں اسے بھی بلا کے لاتا ہوں۔ وہ اندر آیا، ان لوگوں نے دیکھا جناب چھری پہ خون لگا ہے، اور پھر پوچھنا اور کڑا نیک ہے بھائی، اور کڑا نیک ہے تو سن انہوں آ گیا مار ایک پہلا دبا آ گیا نا، وہ نیک سر اس نے چھری جناب خون لگی، سارا لوگ جہاں ہو جائے، کوئی نہ بولے تو ایک بنٹی جا پتر سارا اتھر آیا، ایک شرارتی جا، اس نے کہا اے مولوی صاحب یا پیر صاحب بیٹھے نا بہن نیک ہیں، پیر صاحب جناب یا مولوی صاحب نے کہا تکے ذرا اب مارے منہ پر پہ کوڑ مارنا، بھی سیدھا کلمہ پڑھنا ناسنا، نہیں بھی نیک پہ آنا نہ جائے۔ آج کل مولویوں کی اور پیروں کی حالت، میں بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، حالت یہ ہو گئی جہاں وہ دیکھتے نا جان عذاب میں آتی تو آنے میں کچھ نہ گناہ ہے، بارہ اللہ جی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دے، ایسا بنا دے، سب کچھ اس کی توفیق سے ہے، وہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں، اور روز قیامت جب ہم اس کے حضور پیش کیے جائیں تو وہ اللہ ہمیں پہچان لے، ہاں فرشتوں اس کو آنے دو، یہ وہی ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا کے اندر، کائنات کے اندر میرا اور میرے محبوب نبی کا ذکر سجا کے بیٹھا کرتے تھے، وہ فرشتوں انہیں آنے دو۔
میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ جی جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے اس محفل میں آ گئے ہیں، اللہ تو ہمیں پہچان لینا، تو سب سے زیادہ پہچان کرنے والا، تو سب سے زیادہ جاننے والا، تو سب سے زیادہ سننے والا۔ اللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں اس محفل پاک کے اندر، آج ہمارے حاجی نذیر صاحب، حاجی یونس صاحب ہم سے رخصت ہوئے، کل ہم نے بھی جانا ہے۔ اللہ جب ہم قبر کے اندر جائیں کہ تو ہمیں پہچاننا۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم قبر میں ان کا دیدار کریں اور فرشتے جب ان سے سوال کریں، اے فرشتوں بتاؤ یہ کون ہے؟